اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل الینا الملائکۃ او نری ربنا۔ تو ان لوگوں نے کہا جن کو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں، یعنی کافر ہیں، وہ روز قیامت کو نہیں مانتے، تو وہ انہیں امید ہی نہیں کہ کبھی اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے ہم پر، یا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے، پھر ہم ایمان لاتے، اس کے بغیر ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو آیت نمبر 22 میں کفار کے اس مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، تو اس کے مطالبے کا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو تماشے کے طور پر نہیں بھیجا کرتے۔ جب کسی فرد یا قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت فرشتے ہم نازل کرتے ہیں، جو قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں یا آدمی کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتے آئیں گے اس وقت تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ تم پچھتاؤ گے، اور اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تم شور مچاؤ گے، کاش یہ نہ آتے، انہیں روک لیا جاتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم متوجہ ہوں گے اس کے ان اعمال کی طرف جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، تو پھر ہم ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ان کو ہم اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، خاک کی طرح اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا۔ تو اس دن اہل جنت جو ہیں ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور آرام کرنے کا مقام بھی خوب ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ۔ تو اب آیت نمبر 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ منکرین آخرت جو کام کر رہے ہیں ان سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اڑا دے گا جیسے کہ ریت کا کوئی ڈھیر ہو اور اس کو ہوا نے اڑا دیا۔ تو جو کام ایمان لانے کے بعد کیے جائیں گے، اللہ پر یقین رکھنے کے بعد کیے جائیں گے، وہی قبول کیے جائیں گے۔ جو کام آخرت کو نظر انداز کر کے کیے جاتے ہیں، اخروی زندگی میں ان کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ آیت نمبر 24 میں میدان حشر میں مومنین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا، مجرموں کے لیے وہ دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ روز حشر کی سخت دوپہر گزارنے کے لیے مومنین کو بڑی عمدہ جگہ دی جائے گی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، یعنی جو مومن لوگ ہیں نا ان کو جنت میں بہت اچھا ٹھکانہ دیا جائے گا، اور دوپہر کو آرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت افراتفری کے عالم میں روز قیامت ان کو بہت اچھا ٹھکانہ دے گا آرام کرنے کے لیے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تَنزِیلًا۔ اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، یعنی روز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ الملک یومئذ
الحق الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن بادشاہی، سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا خوفناک دن ایک مومن کے لیے بڑا ہی ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہی دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 اور 26 میں فرما رہے ہیں وہی جو کہ روز قیامت کے بارے میں، کہ روز قیامت ان کے لیے بھاری ہوگا، کافروں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بہت ہلکا ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تو روز قیامت ظالم لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد ضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا جب کہ میرے پاس آ گئی ہدایت، قرآن آ گیا، ذکر آ گیا، پھر اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لقد ضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان، اور شیطان جو ہے للانسان خذولا، انسان کو دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے دشمن بنا دیا ہر نبی کے لیے۔ آیت نمبر 31 ہے۔ 31 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع ہی سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو سارے کے سارے جرائم پیشہ لوگ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان سے مت گھبرائیے گا، یہ تو فطرت کا قانون ہے، آپ مطمئن رہیں، آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ یہ کافروں نے کہا کہ پورا کا پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم قائم رکھیں اس کے ساتھ تیرا دل، اور ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اسے۔ آہستہ آہستہ اتارنے سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں تو ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور جواب بھیج دیتے ہیں۔ جب اعتراض لاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کا فوراً جواب، معقول جواب بھیج دیتے ہیں۔ کھول کھول کے ہم بیان کر دیتے ہیں جواب۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور جو لوگ جمع کیے جائیں گے نا جس وقت منہوں کے بل جہنم میں ڈال لے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مَعَهُ ان کے ساتھ، اَخَاهُ اس کے بھائی کو، اَخَاهُ ہارون اس کے بھائی ہارون کو، وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اذهبا الی قوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ تم جاؤ، دونوں جاؤ بھائی ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور وہ تو اپنے تکذیب پر ہی اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ دمرناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، تدمیرا، تباہ کر کے۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسول اغرقناہم وجعلناہم للناس آیات واعتدنا للظالمین عذابا الیما۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، وقوم نوح، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نوح کی قوم کے بارے میں اب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وجعلناہم، ہم نے بنا دیا ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، آیات، نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے سخت عذاب۔ تو یہ آیت نمبر 35 تا 38، ان آیات میں گزشتہ قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے اور انہیں حق کی طرف پکارا، انہیں سمجھایا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ اور اپنے اعمال درست کرو، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر جب ان کی اصلاح کی کوئی امید نہ رہی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور وہ اخروی زندگی میں بھی خوفناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے برے انجام سے سبق حاصل کر لو۔
اگر تم بھی مان نہ لائے اور اپنے اعمال درست نہ کیے تو تم بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ وآدم وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ عاد، سمود اور کنویں والے، یہ لوگ جو تھے نا، ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان بھی بہت سی قومیں آئیں، ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا سَوْءًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس بستی کا ذکر کر رہے ہیں جس پر سے منکرین گزرتے تھے، کیونکہ مین شاہراہ پہ تھی نا وہ بستی، تو اس پر سے لوگ دن رات گزرتے تھے، پھر بھی وہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ تباہ شدہ بستی ہے، کل کو ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا اگر ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کریں گے۔ تو آیت 40 میں اس بستی کا ذکر ہے جس پر سے منکرین گزرتے تھے، جس پر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی تھی، یعنی قوم لوط کی بستی۔ اہل مکہ کے قافلے شام اور فلسطین جاتے تھے تو اس بستی کے اوپر سے گزر کر جاتے تھے، تباہ شدہ بستی تھی، بستی کے پاس سے گزرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی تباہی کے ساتھ دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ان کے قصے بھی سنتے تھے۔ فرمایا کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ عبرت تو وہ حاصل کرتا جس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 40 میں ہی کہ ہم اس بستی پر ہم نے میم برسایا پتھروں کا۔ افلم یکون یرونہا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ، تو وہ بنا لیتے ہیں آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، یعنی مذاق، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا، تو اللہ فرما رہے ہیں کیا یہی ہے الذی بعث اللہ رسولہ، کہ وہ کہتے تھے کہ کیا یہی ہے وہ رسول جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہی شخص ہے وہ؟ ان کا لا یضلنا عن آیاتنا لولا صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ گمراہ کر دیتا ہم کو، ہمارے قدم نہ جمتے تو ہم کو بہکا دیتا، اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں قدم نہ جمائے رکھتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا، یہ وہ لوگ کہتے، اور ان سے پھیر دیتا ہمیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ ضَلَّ سَبِيلًا، تو ان قریب وہ معلوم کر لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تو ہو سکتا ہے اس پر نگہبان یا وکیل؟
ہم تاساب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یا تو خیال کرتا ہے کہ یہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھتے ہی نہیں، سننے سے ہی قاصر ہیں۔ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، مگر وہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بے عقل ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جنہیں عقل ہی نہیں ہوتی، کھا لیا پی لیا بس چھٹے کر لیے۔ تو آیت نمبر 43 اور 44 میں نفس کی خواہش کو معبود بنا لینے سے مراد ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی بندگی کرنا ہے، جو جی میں آیا کر لیا، عقل سے کام نہ لیا۔ اور یہ بھی حقیقت میں ایسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا، اپنے نفس کو پوجنا، جیسے بتوں کو پوجتے ہیں ایسے یہ لوگ اپنے نفس کو پوجتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں سے بدترین جو معبود اللہ کے نزدیک جو بدترین جو معبود ہے نا، وہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ جو شخص عقل سے کام نہ لے اور نفس کی خواہش ہو وہی کرے، جو اس کا نفس خواہش کرے وہی کام کرے، اور عقل سے کام نہ لے تو اس کے سیدھی راہ پر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور کو کیا سمجھا سکتا ہے انسان، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسا شخص جو عقل سے کام لینے کی بجائے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہو، اس کی اصلاح ناممکن ہے، اس کی اصلاح تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان بالا خانوں میں لے جائے جس کی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا فرما۔ یا میرے پروردگار ہمیں ایمان پر موت دینا، ہماری عاقبت سنوار دینا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو آپ کے پاس بار وقت آ جائیں۔ آمین۔